آپ سے بہت سی باتیں پوچھنی ہیں، لیکن آغاز کریں گے ان چیزوں کا جو میں نے پروگرام کے شروع میں کہی کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں کہ اولین چیز ہے۔ آپ کا میں نے اس موضوع کے اوپر ایک بیان بھی دیکھا، لیکن چاہوں گا کہ آپ اس ٹی وی چینل کے ذریعے پاکستانی عوام کو بتائیے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے جب سماجی قدغن کی یا سماجی فاصلے کی وہ بات کریں۔ تو ہمارے ہاں تو جمعے کی اجتماعات بہت بڑے ہوتے ہیں، مذہبی اجتماعات کا بھی رواج ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، جیسا میں نے عرض کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شریعت نے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ جو بھی حکومت کی طرف سے، محکمہ صحت کی طرف سے اور ڈاکٹروں اور اطباء کی طرف سے جن احتیاطی تدابیر کا اعلان کیا جا رہا ہے، وہ شرعی نقطہ نظر سے بھی ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ جہاں تک بڑے اجتماعات کا تعلق ہے، اس میں کچھ تو اجتماعات ہوتے ہیں خاندانی انداز کے، جیسے شادی بیاہ وغیرہ کے، تو اس میں تو ویسے ہی اسلام کی یہ تعلیم واضح ہے کہ جتنی سادگی کے ساتھ ہو سکے بغیر کسی بڑے اجتماع کے اتنا ہی بہتر ہے، تو اسی کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ مسجدوں میں جب آدمی جائیں نماز کے لیے تو اس میں اس بات کا اہتمام کریں کہ مسجد میں رہنے کا، اجتماع کا وقفہ کم سے کم ہو، جس کے لیے میں نے تجویز یہ دی تھی کہ سنتیں گھر میں پڑھ کے جائیں، واپس آ کر سنتیں پڑھیں، اور نماز بھی امام صاحبان مختصر قرات کے ساتھ پوری کریں تاکہ بڑے اجتماع کا وقفہ جو ہے وہ کم سے کم رہے۔ اسی طرح یہ چاہیے کہ جو حضرات کے اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، جن کے بارے میں تصدیق ہو چکی ہے، تو ان کے لیے مسجد میں جانا جائز ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پر رہیں اور مسجد میں ہرگز نہ جائیں، نماز اپنے طور پر ادا کریں، انفرادی طور پر۔ اسی طرح اگر تقی کوئی عثمانی ایسے صاحب، جو صاحب ہیں کہ جن جمعے کے کی بارے نماز میں کا خطبہ ہے، کیا اس کا بھی وقت محدود کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، اس کا خطبے کا وقت بہت محدود کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے بڑی سہولتیں رکھی ہیں۔ جمعہ کے خطبے کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت لمبا ہو، وہ مختصر بھی ہو سکتا ہے، اور سب ائمہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر وہ خطبہ، میں سمجھتا ہوں کہ 1-1.5-2 منٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، دونوں خطبے 1-1 منٹ میں ہو سکتے ہیں، 1.5 منٹ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر 1.5 یا خطبے 1 کو منٹ میں ہو مختصر سکتے رکھا ہیں؟ جائے، یہ آپ نے بہت بڑی بات بتائی ہے تقی عثمانی صاحب، کہ جمعے کے خطبے کو، دونوں خطبے جو ہیں وہ 1-1 منٹ میں مکمل کر کے اجتماع کا وقت محدود کر دیا جائے۔ جی جی بالکل۔ میں سمجھتا ہوں جو ضروری چیز ہے خطبے کے اندر وہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، تقوی کا حکم دینا ہے، اور بس بنیادی طور پر یہ 3 چیز۔ اور پھر یہ کہ اس میں دعا ہے، تو دعا بھی مختصر مانگی جا سکتی ہے۔ یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا بھی مختصر مانگی جا سکتی ہے۔ سب ملا کر 1.5-2 منٹ کے زیادہ سے زیادہ خرچ ہو سکتے ہیں ایک خطبے میں، اور دوسرے خطبے کے اندر جو ہے وہ بھی تقریباً 1-1.5 منٹ میں ہو سکتا ہے، 2 منٹ میں ہو سکتا ہے۔ تو جتنا اس کو مختصر تقی صاحب، کیا نماز جائے کے حوالے سے وہ ایک اور سوال مختصر کر پوچھ لوں، لیجیے کرے۔ ایک اور جی سوال نماز کے حوالے سے پوچھ لوں۔ جو جی صفیں بچھائی جاتی ہیں عام طور پر وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ پہلی صف، دوسری اور تیسری صف درمیان میں تھوڑا تھوڑا گیپ چھوڑا جائے؟ یہ طریقہ کار مناسب ہے یا وہ ویسے ہی ٹھیک ہے جیسے ابھی موجود ہیں؟ نہیں، مناسب ہے۔ اگر تھوڑا سا وقفہ اور تھوڑا سا فاصلہ کر لیا جائے صفوں کے درمیان، کہ پہلی صف اور دوسری صف کے درمیان مناسب فاصلہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ کیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر صفیں نہ ہی ہوں تو اچھا ہے، یا قالین نہ ہوں تو اچھا ہے، تو کیونکہ زمین کے اوپر اگر نماز پڑھی جائے گی تو وہ بہتر ہے،
قانین کے اندر اور صفوں کے اندر بہت سے جراثیم کی وہ پناہ گاہ ہوتے ہیں. اس واسطے اگر وہ نہ رکھے جائیں تو بھی اچھی بات ہے. یہ مناسب ہے بات اور آپ کی، فاصلہ بھی کیونکہ فرش مناسب کو کر دھو دینا کے چاہیے. صاف کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. جی بالکل، بجائے اس کے کہ قالینوں کو اور دریوں کو دھویا جائے اس میں بہت، اور سے اگر فرض کیجئے کہ اس کو ویکیوم کے ذریعے صاف کیا جائے گا تب بھی اس میں پوری طرح صفائی نہیں ہوتی. اس لیے اگر وہ ویسے ننگے فرش کے اوپر تو پڑے تقی تو صاحب، اس یہ میں جو زیادہ فائدہ ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو سماجی قدغن کا جس کا ذکر ہوتا ہے یا سماجی احتیاط کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کریں، ہاتھ نہیں ملائیں یا بغل گیر نہ ہوں، تو اس حوالے سے اسلامک نقطہ نظر سے آپ جی کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مصافحہ جو ہے نا وہ کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. سلام، اصل چیز سلام ہے، اور مصافحہ جو ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اور وہ بھی اس وقت ہے جب کہ اس سے کسی مضرت کا اندیشہ نہ ہو، کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، تو اس وقت میں مصافحہ ہے. لیکن بہت ساری صورتیں ہمارے فقہا نے لکھی ہیں کہ ان صورتوں میں چونکہ تکلیف پہنچتی ہے یا اس سے کوئی اور مفسدہ لازم آتا ہے تو وہاں پر مصافحہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو محکمہ صحت ہے اور جو اس میدان کے ماہرین ہیں وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ مصافحہ نہ کریں تو مصافحہ نہیں کرنا چاہیے. مصافحہ کرنے میں مصافحہ ترک کرنے میں کوئی شرعی خرابی لازم نہیں آتی، صرف سلام پر اکتفا کرنا چاہیے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب، تعاون کے حوالے سے بڑی مستند احادیث ہے کہ جس علاقے میں تعاون ہو کہ اس میں جایا جی نہ جائے، اور اس علاقے میں جہاں تعاون ہو اس سے کوئی باہر نہ نکلے. کیا اس کا اطلاق اس والی وبا کی شکل میں بھی ہوتا ہے؟ اب تو ویسے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، لیکن اگر کنسنٹریشن ہے کسی علاقے میں تو اس کے اوپر اس حدیث کا اطلاق ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، بالکل ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا ہے. اور تعاون، چونکہ اس وقت سب سے بڑی وبا اس وقت تعاون سمجھی جاتی تھی، اس میں ہزاروں افراد ہلاک ہو جاتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا آپ نے. لیکن ظاہر ہے کہ تعاون کی طرح اور وبائیں بھی اسی حکم میں ہیں، اور موجودہ وبا کا بھی یہی حکم ہے کہ اس میں باہر سے لوگ اندر نہ جائیں، اندر کے لوگ باہر نہ آئیں. خاص طور سے اب آج کل تو اگرچہ ساری دنیا میں پھیل چکی ہے، لیکن کسی علاقے میں اگر اس کے اثرات زیادہ ہیں تو وہاں باہر کے آدمی کو نہیں جانا چاہیے، نہ وہاں کے آدمیوں کو باہر نکلنا چاہیے. تو جس علاقے میں کرونا وائرس کا بہت زیادہ پھیلاؤ ہو تو اس علاقے میں جایا نہ جائے، اور اس علاقے سے لوگ باہر نکل کے دوسرے علاقوں میں نہ جائیں. یہ بہت ایک اہم حدیث ہے تعاون کے حوالے سے جس کو مفتی صاحب ڈسکرائب کر رہے ہیں. مفتی صاحب، کچھ دعائیں بھی بتائیے جو سنت سے ثابت ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہوں، جو پڑھ سکیں ہم سب پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستانی عوام کی حفاظت کے لیے. دیکھیے، میں نے کچھ دعائیں لکھ کر اس کو وائرل کی تھی، اور آپ کے پاس بھی میرے ایک کاپی بھیجی ہے اس کی. اس میں سب سے زیادہ تو آیت کریمہ جس کو کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور ایسے مواقع پر بہت مفید ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو بسم اللہ، جب گھر سے باہر نکلیں یا کوئی کھانا کھائیں یا پانی پئیں تو اس وقت میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ایک دعا ہے کہ مختصر دعا ہے، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے. اس کا کیا اور مطلب اسی ہے طرح مفتی صاحب؟ اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہم سے اس مصیبت کو اور اس وبا کو اٹھا دیجئے، جس وبا میں یا جس مصیبت میں ہم ہیں اس کو ہم سے ہٹا دیجئے. یہ معنی ہے اور ایک چھوٹے بچوں کے لیے بھی آپ نے دعا البلاء تجویز کی تھی. والوباء. جی، چھوٹے بچوں کے جی لیے بھی آپ چھوٹے نے بچوں تجویز کے کیا بارے تھا میں کہ یہ وہ دعا، جو پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں، جو نہیں پڑھ سکیں تو ان کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دیں ماں باپ ان کے. تو وہ دعا کیا تھی؟ جی وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یہ دعا بچوں کے اوپر دم بھی کر دیں اور تعویذ بنا دیں تو انشاءاللہ اس سے ان کو اور ان کی مفتی صاحب اس کا حفاظت رہے مطلب گی. کیا ہے وہ بھی اگر دیکھیے روشنی جس ڈال طرح، دیں تو سمجھ میں آ جائے گی سب کو بات. جی معنی اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام
مکمل کلمات یعنی اس کی ساری صفات وغیرہ کے حوالے سے میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ ہے، اور اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اور میں آپ دوسرا سے حصہ ایک تو نئی قرآن بات پاک کہنا کی آیت چاہتا ہے ہوں۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حافظہ، وہ آپ نے ساتھ ملایا ہے اس کے۔ جی بالکل، اللہ خیر حافظہ، اور یہ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ بچوں کے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے کہ وہ بچوں کے گلے میں یہ لکھ کر ڈال دیتے تھے، تو اس سے ان کی حفاظت رہتی تھی۔ تو آج کل چونکہ سنا ہے کہ بچوں کے اوپر یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور ان کا امیون سسٹم اتنا قوی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو رکھ سکے، اس کا دفاع کر سکے، اس لیے امیون مفتی صاحب یہ سسٹم جو کو برقرار دعا ہے رکھنے آپ کے نے لیے بتایا کہ یہ صحابہ کرام پڑھ کے تو بچوں کے اوپر یہ دم کیا کرتے تھے، میں یہ دوبارہ آپ سے سمجھنا اور سننا چاہوں گا، یہ کافی میرے لیے انفارمیٹیو ہے یہ بات۔ یہ اعوذ بکلمات اللہ والی دعا جو ہے، یہ پوری دعا فَاللَّهُ خَيْرٌ حافظہ ملا کے یہ دعا آپ بتاتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام بچوں کو لکھ کے ان کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دیتے تھے۔ جی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے، جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں اور بہت ہی متبع سنت گزرے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت صحبت اٹھائی ہے، وہ اپنے ان کے سے منقول ہے کہ وہ یہ ان کے گلے میں لکھ کر ڈالتے تھے۔ اور ظاہر یہ لگتا ہے، اگرچہ کسی روایت میں ثابت نہیں ہے، لیکن ظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ الکلمات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے آیت الکرسی کی افادیت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جی بالکل، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آیت الکرسی جو ہے وہ بہت عظیم آیت ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ یہ جو ہم امیون سسٹم کی باتیں کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا یہ روحانی امیون سسٹم ہے جو ان دعاؤں کے ذریعے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے۔ اور میں ایک نئی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، جو اس تحریر کے بعد جو میں نے لکھی تھی دعاؤں کی، اس کے بعد مجھے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے اس کا علم ہوا۔ میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ہے ایک صاحب کا کہ جو عام طور جو بڑے نیک آدمی ہیں اور تبلیغ جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بکثرت ہوتی رہتی ہے، تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ گزشتہ رات ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا کہ تم لوگوں سے کہو، تم یہ پڑھو کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 مرتبہ، اور اس کے بعد 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ 313 مرتبہ پڑھے ان موجودہ حالات کے اندر، تو انشاءاللہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت رہے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے انہوں نے بتلایا کہ خواب میں آپ نے یہ بتایا ہے۔ یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ خواب بذات خود کوئی حجت نہیں ہوتا قرآن و حدیث کی طرح، لیکن اگر اس میں کوئی بشارت دی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں عام طور سے فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ، اور جن صاحب نے خواب دیکھا تھا انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے ذریعے اس کی تشہیر ہو جائے، دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے تو اچھا ہے، اگر ہر مسلمان یہ کام کر لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس وبا سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کسی کا آڈیو کلپ سنایا اور اس کے بعد بتایا کہ یہ سورہ معون جو ہے ارایت الذی یکذب بالدین، اس کو 7 دفعہ پڑھ کے تو دب کریں تو اس کی بھی ایسی افادیت ہے، کیا اس پہ بھی کچھ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کی، یعنی دیکھیے قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے یا ہر صورت وہ اپنے کچھ اثرات رکھتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بعض اثرات کا کسی کو علم ہو جاتا ہے، بعض کا کسی کو ہو جاتا ہے، تو یقیناً جو صاحب کہہ رہے ہیں
ان کے پاس کوئی اس کی دلیل ہوگی کہ اس کا کرنے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے کرنے میں بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، ایک آپ سے اینڈ میں سوال پوچھ لوں کہ اس میں ایک بہت زور ہے، میں نے وہ آپ کو سماجی قدغن کا ذکر کیا، تو اس میں ایک بہت بڑی احتیاط یہ ہے کہ آپ بار بار ہاتھ دھوئیں۔ تو بینگ اے مسلم باوضو رہنا تو بذات خود بہت اچھی بات ہے، تو ہم اگر باوضو رہنے کے اوپر بہت زیادہ زور دیں تو میرے خیال میں بہت بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں کلی بھی ہو جاتی ہے، ناک میں بھی پانی جاتا ہے، بے منہ بھی شک، ہم دھو لیتے ہیں اور ہاتھ بازو بھی دھل جاتے ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک، یہ تو اور تو ویسے بھی تقی صاحب، ایک وضو مسلمان کے لیے کرنا تو شاید سب سے بڑا جیسے ہتھیار نماز، پھر یہی ہوگا کہ وضو کو باوضو رہا جائے۔ بالکل سب سے اچھا بہترین ہتھیار ہے یہ، ہر لحاظ سے بھی، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ وضو جو ہے یہ خود ایک انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور ظاہری صفائی کا بھی اور باطنی صفائی کا بھی، باطنی حفاظت کا بھی۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، الحمدللہ وہ ہمیں ہر حالت کے لیے وہ موضوع ہیں، اور ان کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں۔ وہ فرمایا گیا کہ وضو کے اوپر وضو کرنا نور علی نور ہے۔ جو پہلے بھی وضو تھا، دوبارہ وضو کر لیا، باوجود کہ وضو ٹوٹا بھی نہیں تھا، تو اس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ نور علی نور، یہ ایسا ہے جیسے نور کے اوپر ایک دوسرا نور چڑھا دیا۔ تو یہ بہت بڑی تدبیر ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے جو ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اور ظاہر ہے بھائی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بجا لائے۔ یہ ساری کی ساری آفتیں جو آتی ہیں، ان آفتوں کا ایک سب سے مؤثر علاج یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرے، فرائض پر عمل کرے، نمازوں کی پابندی کرے، جماعت کے ساتھ بھی ان احتیاطوں کے ساتھ جو میں نے بتائی ہے اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اس سے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار ہے کسی بھی بیماری، کسی وبا سے بچنے کے لیے۔ وہ اپنی احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ہیں، ان کو بھی ضرور اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اسباب چھوڑنا یہ توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اور تدبیروں کو اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نے اپنی احتیاطی تدبیریں اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اب اللہ پر بھروسہ رکھے اور پینک نہ پھیلائے، کوئی ایسی دہشت لوگوں کے اندر نہ پھیلائے جس سے کہ لوگ خوفزدہ رہیں ہمیشہ۔ لیکن عام بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹرز یا ہیلتھ منسٹری یا گورنمنٹ حکومت پاکستان جو احتیاطی تدابیر بتا رہی ہے، ان احتیاطی تدابیر کو کریں، ادویات بھی استعمال کریں، ان کو نظر انداز نہ کریں، وہ کرنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنا یقین پختہ رکھیں۔ بے شک، بالکل بالکل۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔